نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد الرسول اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال 10 محرم الحرام کو مسلک اہل سنت کے عظیم علمی درسگاہ کے اندر ذکر امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں علاقہ بھر کے عوام اہل سنت اور بالخصوص علماء اہل سنت اور مشائخ طریقت جلوہ گر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف جسم کی خوراک فراہم نہیں کرتے، ساتھ ساتھ روح کی غذا بھی عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح سے۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر امام عالی مقام حقیقت میں ایمان اور روح کی غذا ہے۔ اور عزیزان گرامی، مجھ سے قبل علامہ غلام یاسین صاحب بڑے اصرار کے ساتھ آپ کو کہہ رہے تھے نعرہ محبت سے لگائیں، زور سے لگائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو کہنے کی بجائے آپ کو از خود محبت سے یہ نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتی ہوں گے کہ شاید ہم نعرہ لگاتے ہیں تو پتہ نہیں نعرہ لگانے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ آپ جو نعرہ لگاتے ہیں تو یہ آپ کی آواز ضائع نہیں جاتی ہے، یہ آپ کی آواز بیکار نہیں جاتی ہے۔ سائنس کی اس ترقی کے دور میں معلومات یہ ہے کہ آدمی جب آواز اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ آواز فضا میں لہراتی رہتی ہے، یہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس کے 2 ترجمے مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جس پلڑے میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی زبان سے اللہ کے نعرے کو بلند کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ ذکر ہمارا فضا میں لہراتا رہتا ہے، اور کل قیامت والے دن یہ ذکر اتنا بڑا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کے مقابلے میں ساری برائیاں ہیچ ہوں گی، یہ اللہ کا ذکر بلند نظر آئے گا۔ آج تو چونکہ ویسے بھی سائنسی دور ہے تو یہ مثال میں ذرا سمجھانا چاہوں گا، بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایزی لوڈ کرانا ہو تو کسی بھی دکان سے آپ ایزی لوڈ کرائیں، آپ کا موبائل بند ہے تو ایزی لوڈ جو آپ نے کرایا ہے، بتائیے وہ پیسے ضائع ہو گئے یا ابھی تک محفوظ ہیں؟ کبھی غور کیجیے آپ نے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن پورا جب تک آپ کا موبائل بند ہے، جو آپ نے ایزی لوڈ کرایا ہے وہ ضائع نہیں ہوا، وہ کہاں موجود ہے؟ ادھر سے تو ایزی لوڈ ہو گیا لیکن کہاں ہے؟ جب بھی آپ اپنا موبائل آن کریں گے تو وہ فوراً ایزی لوڈ آپ کے موبائل میں منتقل ہو جائے گا۔ اب اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیے، تو بڑی سادہ سی بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایزی لوڈ ہوتا ہے اور یہ فضا میں معلق رہتا ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ ایمان کا موبائل آن ہوگا تو یہ سارے کا ذکر وہاں موجود ہوگا نا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اس کا ذکر 1 نہیں 2 جگہ پر آیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جو بھی تم نیکی کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔
جو بھی یہاں نیکی کرو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تو مطلب یہ ہوگا کہ جو نیکی یہاں کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جائے گی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر یہ میرا موضوع ہوتا کہ ذکر اللہ بلند کیسے ہوتا ہے، اس بارے میں موجودہ دور کے مفسرین نے بڑی عظیم عظیم آواز کی ہے. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے. آج کی مناسبت سے میں نے آیت مباہلہ کا حوالہ دیا ہے. اس بارے میں شاید آپ کو یاد ہوگا، آپ سوچ میں ہوگے کہ گزشتہ سال بھی میں نے غالباً اسی آیت کی تلاوت کی تھی. تو مضمون وہ نہیں ہوگا، بس صرف اس مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اس کے سہارے کی ضرورت تھی. تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا تاکہ میں اپنے گزشتہ مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں. عزیزان گرامی، آیت مباہلہ کے اندر آپ دیکھیے، جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو 5 تن کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا. کون کون تھے؟ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت امام حسن، امام حسین، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. آج اگر تھوڑا سا آپ تدبر کریں، اس قافلے پہ نظر ڈالیں تو یہ کون سا قافلہ ہے؟ بے دم تو یہی ہیں پانچوں مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ اور مصطفیٰ علی. یہ وہ قافلہ جا رہا ہے. اب اس قافلے کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، آپ اگر ذرا غور کریں تو اسلام کے نظریے سے مسئلہ یہ ہے، ہر آدمی کا سلسلہ نسب جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان یہ ہے، میرا سلسلہ نسب جو ہے یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے چلے گا. عزیزان گرامی، اس قافلے کی ایک چمکتی ہوئی کلی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ کا نام ہے فاطمہ اور آپ کا لقب ہے زہرا. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونے والی، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والی. تو میرے آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کو جہنم کی آگ سے علیحدہ کر دے گا. پیاری فاطمہ سے محبت کرنے والا کبھی بھی جہنم کے قریب نہیں جا سکے گا. اللہ کریم فاطمہ کی محبت سے اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. اور زہرا کا معنی ہوتا ہے چمکنے والی کلی، خوبصورت کلی. تو اس لیے رب کائنات نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وہ حسن عطا کیا تھا کہ ساری کائنات میں جتنی بھی کلیاں چمکتی ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے حسن کا پرتو نظر آتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ولادت جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا تو اعلان نبوت کے ٹھیک 1 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور سن 8 میں جب یہ آیت مباہلہ اتری ہے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قافلے کے ساتھ تھی. اور عزیزان گرامی، اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی مبارک جب آپ کی عمر شریف 15.5 سال کی ہوئی ہے، رب کائنات نے آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کی ہے. اب آئیے ذرا غور کریں، اس کلی کا تعارف میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ شہزادے حسنین کریمین اس کلی کے چمکتے ہوئے پھول ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب عقد ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نکاح کا پیغام دینے کے لیے جب در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، شرمیلی طبیعت کی وجہ سے نکاح کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اے علی، کیا نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور، میں نکاح کا پیغام لے کے آیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں علی بتاؤ حق مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ اور فاطمہ میری بیٹی ہے، عورت ہے، عورت کے طبی تقاضے ہوا کرتے ہیں، اس کے لیے خوشبو کا انتظام کرو، اس کے لیے فلاں چیز کا انتظام کرو. پیارے علی المرتضیٰ عرض کرتے حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کیا چیز موجود ہے؟ عرض کی ایک زیرہ موجود ہے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ اس زیرہ کو بازار میں فروخت کرو، اس کے جو پیسے ہوں گے اس سے حق مار بھی ادا کیا جائے گا اور اس سے خوشبو وغیرہ بھی خریدی جائے گی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ زیرہ لے کے آ رہے تھے. راستے میں حضرت عثمان غنی ذی النورین سے ملاقات ہو گئی. جب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا پیارے علی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں نکاح کرنا چاہتا تھا تو آقا نے یہ پیغام دیا میں زیرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر بیچنی ہے میں خرید لوں، جتنی قیمت ادا کروں تم خوشی سے لے لو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ دے دیں، جتنی قیمت دے گے میں وصول کر لوں گا. آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید اگر قیمت کم بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے کہ قیمت بھی گھر میں آ جائے گی، زیرہ بھی اپنے گھر میں رہ جائے گی. آپ تشریف لے گئے
آپ نے 400 اشرفیاں اس کی قیمت ادا کی، اور یہ 400 اشرفیاں اس زیرہ کی قیمت سے 3 گنا زائد بنتی تھی۔ اب جس وقت آپ نے قیمت ادا کر دی، اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی ذی نورین مسئلہ پوچھتے ہیں، پیارے علی ایک مسئلہ تو بتائیے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ذرا یہ بتاؤ کہ آیا تحفہ قبول کرنا سنت ہے یا نہیں؟ کہا تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ کہا میری طرف سے یہ زیرہ بطور تحفہ قبول کر لیجیے۔ اب ظاہر ہے چونکہ سنت تھی، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس 400 اشرفیوں میں سے 300 اشرفیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کا حق بار مقرر کیا ہے، اور 100 اشرفی کا دیگر سامان بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے خریدا گیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا تو آپ نے عصر کے قریب آپ کی رخصتی فرمائی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا اور پانی پر آپ نے دم کیا۔ ایک روایت میں سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے، اور ایک روایت میں معوذتین جو قرآن مقدس کی آخری صورتیں ہیں ان کی تلاوت کی، اور پانی دم کر کے دیا۔ فرمایا پیارے علی تم بھی یہ پانی نوش کر لو، فاطمہ الزہرا کو بھی عطا کر دینا۔ اب آئیے ذرا غور کریں، آج ہی اپنی شہزادی کی رخصتی کی ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں تشریف لے کے گئے ہیں اور جا کے دعائیں دے کے آ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ باپ اگر بیٹی کے گھر میں چلا جائے، کہتے ہیں کیوں جائیں؟ باپ بیٹی کے گھر میں جانے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ اے انسان نہیں، بیٹی کے گھر میں جانا تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر آپ کا گھر مبارک جو تھا وہ مسجد نبوی شریف، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہاں سے نماز کے لیے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر مبارک درمیان میں آتا تھا۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، جاتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، واپسی پر بھی اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو یہ شہزادی بہت زیادہ پیاری تھی۔ ان سے رب کائنات نے یہ شہزادے عطا کیے جن کا نام امام حسن اور امام حسین ہے۔ آپ کی کتنی اولاد تھی؟ مورخین فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 4 نام آپ نے سنے ہوں گے، 2 آپ کے بیٹے امام حسن امام حسین، اور 2 آپ کی شہزادیاں ام کلثوم اور حضرت زینب سلام اللہ علیہما۔ ان 4 پر مورخین کا اتفاق ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھی ہوئے تھے، ان کا نام، بیٹے کا نام تھا محسن اور بیٹی کا نام تھا رقیہ۔ یہ صغر سنی بچپن کے اندر ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اصل میں آپ کی اولاد کی تعداد 6 بنتی ہے، اور یہ 4 اس لیے متعارف، یہ بڑے ہوئے، وہ 2 بچپن کے اندر وصال فرما گئے تھے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی پرورش کس انداز سے کیا کرتی تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی بھی چلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، اور ادھر شہزادے سوئے ہوئے ہیں، پھر پنکھا بھی جھیل رہی ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ گویا کہ حضرت سلمان فارسی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جب چکی چلاتی ہے آٹا پیسنے کے لیے تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جب شہزادوں کو پنکھا جھیلا جا رہا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب بتائیے اگر بی بی فاطمہ الزہرا اپنے شہزادوں کی تربیت قرآن کی لوریوں میں کرتی ہے تو آیا قرآن کی حفاظت حسین نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی کے گھر کے قریب سے گزری تو میں نے کیا دیکھا، چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں فاطمہ الزہرا کے گھر میں جب گئی تو میں نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی کے قریب آپ لیٹی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ آرام کر رہی تھی۔ بات بڑی قابل توجہ، ذرا غور سے سنیے۔ فرماتی ہے میں بڑی حیران ہو گئی، میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے اور آپ کے شہزادے لیٹے ہوئے ہیں، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور پنکھے جھیلنے کی ہوا بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو آرام کر رہی ہے، چکی کیوں چل رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتی ہوں، عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام، آج میں نے دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام کر رہی تھی لیکن چکی کر رہی تھی، پنکھے کی ہوا بھی آ رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ام ایمن تمہیں نہیں پتا ہے جب میری بیٹی آرام کر رہی تھی اللہ نے جنت سے حوروں کو بھیجا تھا وہ جب چکی چلا رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔
اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے حوروں کو بھیجا تھا، وہ فاطمہ الزہرا کی چکی چلا رہی ہے، اس لیے کہ فاطمہ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کر رہی تھی، اور فرمایا میری شہزادی کے جو بیٹے تھے ان کو پنکھا جھیلنے کے لیے بھی رب کائنات نے جنت سے حوریں بھیجی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک منافق نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے کہا، اے پیارے علی، تو نے محمد کی بیٹی سے عقد کیا ہے، تو نے محمد علیہ السلام کی شہزادی سے نکاح کیا ہے، بتا تجھے جہیز کے اندر کیا سامان ملا ہے؟ بڑا معمولی سا سامان ہے، اگر تو میری بیٹی سے نکاح کرتا، اگر تو میری بیٹی سے شادی کرتا، میں یہاں اونٹوں کی سامان سمیت قطاریں لگا دیتا اور پھر دنیا دیکھتی کہ میں اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات منافق نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہی تو مورخین فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے علی ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، آسمان پر اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہے اور سارے سامان سے لگے ہوئے ہیں، تو غیب سے آواز آئی، علی یہ سارے کا سارا جہیز میری فاطمہ الزہرا کا تو ہے۔ عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں منافق، اگر میں تیری بیٹی سے عقد کرتا، اگر میں تیری بیٹی سے شادی کرتا، مجھے یہ 4 ٹکے مل جاتے جو 4 دن کے بعد ختم ہو جانے والے تھے۔ رب کائنات نے بی بی فاطمہ کو وہ جہیز دیا ہے جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اکثر لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں یہ اگر دوسریاں بھی حضور کی شہزادیاں تھیں تو پھر جس طرح عقد بی بی فاطمہ الزہرا کا ہوا ہے، جس طرح تعارف بی بی فاطمہ الزہرا کا ہوا ہے، دوسری شہزادیوں کا کیوں نہیں ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ کوئی آدمی تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہو وہ ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ چاروں کی چاریں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، لیکن ان 4 میں جو مقام اللہ نے بی بی فاطمہ کو عطا کیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا ہے۔ اس کو آسان فہم زبان میں سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کیا کرتا ہوں، ذرا یہ تو غور سے دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سارے کے سارے نبی زادے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ چاروں کی چاریں میرے نبی کی شہزادیاں ہیں، جو مقام اللہ نے فاطمہ کو عطا کیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے شہزادوں میں، بیٹوں میں جو مقام اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا کسی کو نہیں دیا، اسی طرح آپ کی شہزادیوں میں جو مقام اللہ کریم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو عطا کیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے ان بچوں کی پرورش کی، رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ رب کائنات فرماتا ہے جب 2 سمندر آپس میں ملے، درمیان میں حجاب اور پردہ موجود تھا، اور وہ 2 سمندر کیا ہیں؟ فرمایا ایک کا نام علی المرتضیٰ ہے، ایک کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ اور جب شریعت کی روشنی میں ان کا عقد ہو گیا، اب اس سے 2 موتی نکلتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس پنجتن کے قافلے کی یہ کلی ہے۔ میں پنجتن کے قافلے کا چونکہ تعارف کرا رہا تھا تو ان میں سب سے بنیادی جو کلی ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اب ان کے تعارف کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کے بارے میں ہم ہر وقت پڑھتے سنتے تفصیل سے رہتے ہیں، اور پیارے علی المرتضیٰ کے جب ایام منائے جاتے ہیں تب بھی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے حبیب لبیب علیہ السلام کی وہ لخت جگر ہے۔ آئیے یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باغ فتح مانگنے کے لیے پیارے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئی تھی۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پچھلے دنوں میں فریق مخالف کا ایک آدمی آیا، میں نے کہا میری معلومات کے مطابق پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال شریف کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹل عمر شریف 6 ماہ ہے، یعنی آپ کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ 6 ماہ میں ایک مرتبہ بھی کوئی آدمی یہ ثابت کر دے بی بی فاطمہ الزہرا گھر سے باہر نکلی ہو، آپ پر اتنا غم طاری تھا، اتنا غم آپ پر میرے محبوب کا سوار تھا، 6 ماہ میں ایک مرتبہ بھی آپ باہر تشریف نہیں لے کے گئی ہیں۔
اس لیے حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا، اگرچہ بعض باتیں اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں لیکن یہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب رب کائنات نے اتنا کام کیا کہ پیارے علی المرتضیٰ کو دکھایا کہ یہ آسمان پہ دیکھو یہ فاطمہ زہرا کا جہیز جا رہا ہے، جن کو رب کائنات نے اتنا کچھ دیا ہے وہ چند ٹکوں کی خاطر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، پھر بالفرض والمحال اگر تسلیم کر لیا جائے کہ آپ پیارے ابو بکر صدیق کے پاس فاطمہ زہرا آ جائیں تو کیا ابو بکر سب کچھ قربان نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کا بیٹا امام علی مقام کے دروازے پہ جاتا ہے تو امام علی مقام کہتے ہیں او غلام کے بیٹے، تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، فاروق اعظم ہمارے غلام ہیں۔ اور فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جب باپ کے پاس گئے، جا کے کہا ابا جان امام حسین آپ کو اپنا غلام کہہ رہے تھے، کیا یہ بات ان کی درست ہے؟ فرمایا درست بھی ہے، تم جلدی جاؤ فوراً امام علی مقام کو کہو کہ یہ غلام کا لفظ کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے مجھے دے دے کہ فاروق اعظم ہمارا غلام ہے۔ امام علی مقام نے جب لکھ کے دیا تو واپس آ کے اپنے باپ کو دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے بیٹے یہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کے رکھ لو، جب مجھے موت آئے تو میرے کفن میں یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا، رب کائنات سوال کرے گا عمر بتاؤ میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو؟ میں عرض کروں گا یا اللہ غلامی حسین کا تو گلے میں ڈال کے آ رہا ہوں نا۔ بتائیے عزیزان گرامی، جس خاندان نبوت کے ساتھ یہ صحابہ عمر جیسے جلیل القدر صحابہ، ابو بکر صدیق جیسے ایسے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ان سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادوں کی تربیت کی، اپنے دونوں شہزادوں کی پرورش کی، قرآن کی لوریوں میں کی، اس لیے کہ بی بی فاطمہ زہرا جانتی تھی کل کرب و بلا کی سرزمین پر اگر اسلام پر مشکل وقت آئے گا، اگر قرآن بچانے کی بات آئے گی، نظام قرآن کی بات آئے گی تو قربانی دینے کے لیے میرے یہی شہزادے سب سے آگے ہوں گے نا۔ اور پھر عزیزان گرامی ذرا غور کیا جائے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شہزادوں کی جس انداز سے تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، آج دنیا کتنے بھولے انداز میں کہہ دیتی ہے، ظالم انسان کتنے بڑے بے باکانہ انداز میں کہہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں کہتا ہوں حاشا وکلا، وہ میرے امام حسین کے مزاج سے شناسا نہیں ہے۔ آئیے میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آیا یہ جنگ کس حوالے سے تھی۔ ایمان سے بتائیے، یہ دنیا کی حکومت، یہ دنیا کا اقتدار، یہ دنیا کا مال و دولت ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے جن کو میرے آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا حسن میرا حسین جنت کا بادشاہ ہے، تو جس کو جنت کی سیادت مل گئی ہے اس کو اقتدار کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس لیے یہ سوال اس سرے سے فضول ہے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کی آل پاک میں، آپ کی اولاد میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہیں۔ بس صرف اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جس وقت آپ نے بغداد میں ڈیرے لگائے تھے تو اس دور کے حکمران کو کسی نے کہا کہ لوگ غوث اعظم کے بڑے مرید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں۔ تو اس حکمران نے کیا کیا؟ حضور غوث اعظم کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ جب سازشیں شروع کی تو بڑا پریشان ہو گیا، کر کچھ نہ سکا۔ اتفاق ایسا ہوا اس بادشاہ کو بیماری لگی، اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ جب پیشاب بند ہوا بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے طبیب ڈاکٹر آئے لیکن علاج نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا غوث اعظم کے پاس جاؤ، وہ تمہارا علاج کریں گے۔ جب وہ غوث اعظم کے پاس آئے آپ نے پانی پہ دم کیا۔ بات سمجھنے کے قابل ہے، ذرا توجہ کریں۔ جب وہ غوث اعظم کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ آپ میرا علاج کر دیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت میں سے آدھا حصہ پہلے میرے نام لکھ دو، پھر میں دم کروں گا، وگرنہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضور آپ آدھے کی بات کرتے ہیں، سارا اقتدار مجھ سے لے لیں، ساری حکومت لے لیں، زندگی ہوگی تو حکومت کام آئے گی، وگرنہ میں کیا کروں گا۔ جب آپ نے پانی دم کر کے دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے حکمران ذرا یہ تو بتاؤ، جس اقتدار اور حکومت کی قیمت پیشاب کے چند قطرے ہیں، غوث اعظم ادھر نظر اٹھا کے دیکھے گا۔
ذرا غور کیا جائے کہ جن کے خاندان کے یہ شہزادے اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، کیا وہ شہزادہ جنگ اقتدار کے لیے کرنے کی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام عالی مقام جانتے تھے کہ آج قرآن کے نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، میرے نبی کی سنتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو امام عالی مقام کرب و بلا کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جب بھی اسلام پہ حرف آئے گا، اسلام کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، یا یوں کہہ لیا جائے کہ امام عالی مقام جانتے تھے جب عام ریت کا دور آئے گا تو عام ریت کو گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کا حق کون ادا کرے گا؟ وہ میرا امام عالی مقام ہوگا۔ تو گویا کہ آج کے اس عنوان کے حوالے سے اصل میں خیال تو یہ لے کے آیا تھا کہ خاندان نبوت کا پورا تعارف کراؤں گا، کیونکہ ہمارے دوست اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، بس صرف نام کی حد تک۔ آیا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کتنی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کتنی ہے، امام حسین کی اولاد کتنی ہے، انہوں نے اسلام کی کیا کیا خدمت سر انجام دی؟ میرا خیال یہ ہے تقریباً 95% لوگ ہم صرف نام سے بھی ناآشنا ہیں، کام تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ تو اس لیے میرا اصل میں سوچ تو میں یہ آیا تھا کہ آپ کی اولاد کے حوالے سے تعارف کروں گا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے۔ امام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نے ذکر دیا کہ 2 شہزادے 2 شہزادیاں جن پر امت کا اتفاق ہے، 2 کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کی تعداد 13 بنتی ہے، 6 بیٹے ان میں سے 4 بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 4 بیٹے کرب و بلا کی سرزمین پر امام عالی مقام کے ساتھ ہی شہید ہوئے تھے۔ بہرحال اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتا تو میں تمام کی اولاد کے حوالے سے ذرا کچھ تعارف کرا دیتا۔ اور عزیزان گرامی، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے کل شہزادوں کی اولاد کی تعداد 5 ہے۔ بہرحال کبھی وقت ملا تو میں اس حوالے سے تفصیل سے کروں گا۔ یہ بھی ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں آیا ان کی اولاد کتنی ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، آگے ان کی اولاد کتنی ہے، انہوں نے اسلام کی کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے۔ عزیزان گرامی، خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو اگر دیکھا جائے یوں چمکتا ہوا نظر آئے گا جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک فرد ان کے خاندان کی تو بڑی دور کی بات ہے، جن کو ان کی غلامی والی نسبت نصیب ہو گئی ہے، رب کائنات نے ان کو بھی اتنا نور عطا کیا ہے کہ سورج بھی ان کے مقابلے میں ہیچ نظر آتا ہے۔ اور پھر اگر خاندان نبوت سے محبت اہل سنت ہی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا بتائیے؟ اصل میں خاندان رسالت سے، خاندان نبوت سے، آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا غالباً طبرانی کے حوالے سے، فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی اہل سنت والجماعت، فرمایا جس بندے کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی جب اسے موت آئے گی تو مسلک اہل سنت پر موت آئے گی۔ اس لیے ہم یہ یقین سے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات سے بھی محبت کرتی ہے، آپ کی آل سے بھی محبت کرتی ہے، آپ کے صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے۔ جماعت اہل سنت وہ جماعت ہے کہ جس کا نظریہ، لیکن بسا اوقات کبھی تیزی میں بہت سے جملے کہہ دیے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر تھا تو ایک آدمی کہنے لگے جی سنی تو وہ ہیں جو سب کو ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا یار اتنی آزادی بھی نہ دیا کرو، ہم یزید کو نہیں مانتے ہیں، یعنی سب کو مانتے ہیں، سب سے مراد وہ ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں، جی سب کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا سب میں یزید آتا ہم لانتے بیٹھتے سو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ جماعت اہل سنت کا منشور، اور بلکہ مجھے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جماعت اہل سنت کے حوالے سے بھی تعارف کرانا ہے۔ جماعت اہل سنت کا تعارف کیا کرائیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی سنی ہوا کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ سنی ہوتا ہے۔ کیوں؟ سنی کا معنی ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والا، یہی مطلب ہے نا۔ سنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو، کیا معنی ہے سنی کا؟ سنی کا معنی کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا۔ امام سے بتائیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اذان سنت ہے یا نہیں ہے؟ گٹی دیتے ہیں بچے کو یا نہیں دیتے ہیں؟ گٹی دینا سنت ہے یا نہیں؟ یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی سنی ہوا کرتا ہے، بعد میں بگڑ جائے اس کی مرضی، جب پیدا ہوتا ہے وہ سنی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جماعت اہل سنت کے منشور میں یہ بات شامل ہے، ہم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی آل سے محبت کو بھی بعض حضرات کہہ دیتے ہیں ہم آل رسول کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جزو ایمان نہیں، آل رسول کی محبت ہمارا عین ایمان ہوا کرتا ہے۔ جس کے دل میں آل بیت اطہار کے بارے میں معمولی سی بھی بدگمانی ہوگی، تھوڑی سی بھی بدگمانی ہوگی،
اور وہ آدمی کبھی بھی جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت میں جائے گا کون؟ فرمایا سب سے پہلے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے، اور پنجتن کے جب نام لکھا ہوا ہے فرمایا وہی گزرے گا نا جو یا علی کا نعرہ لگا رہا ہوگا نا، جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہو، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہو۔ جہنم تو ہے من کن تو مولا کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جس میں ذکر علی ہو۔ آئیے عزیزان گرامی، بس آخر میں کرب و بلا کے حوالے سے پیغام عرض کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب و بلا کی سرزمین پر، توجہ ہے میری بات پہ، کرب و بلا کی سرزمین پر اپنی جماعت کی افرادی قوت کو نہیں دیکھا، تعداد کو نہیں دیکھا، وسائل کو نہیں دیکھا، بس ایک ہی بات، ایک ہی آپ نے پیغام دیا کہ اسلام کبھی بھی مقدار کو نہیں دیکھا کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو میں بڑے ڈر کے ادب سے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آج ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کی تعداد 4000 ہے، ہماری تعداد 12000 ہے، بس اتنا صحابہ کرام نے سوچا ہی تھا، اتنا سوچا ہی تھا کہ آج ان کی تعداد 4000 ہماری 12000، آج کامیابی ہوگی، فوراً جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ آواز آئی یاد رکھو کبھی بھی جنگ افرادی قوت پہ نہیں جیتی جاتی ہے، کبھی بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جنگ نہیں جیتی جاتی ہے، جنگ میں جب بھی کامیابی ہوتی ہے ایمانی جذبے سے ہوا کرتی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آج کے نیٹو کے یہ اخبار کے آج بیانات آج کے پڑھ لیجئے، وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہم شکست کھا رہے ہیں، اگر افرادی قوت اور وسائل کے بل بوتے پہ جنگ ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو پھر افغانستان میں امریکہ کو جیتنا چاہیے، عراق میں جیتنا چاہیے، وہ تو جان چھڑا رہا ہے، چھوٹتی رہی ہے۔ میرے امام علی مقام نے کرب و بلا کی سرزمین پر یہ پیغام دیا جب بھی آمریت آئے، چاہے وہ یزید کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، چاہے وہ مشرف کی شکل میں ہو، جو امام علی مقام کو ماننے والا ہے، یزید کے نقشے قدم پہ چلنے والے مشرف کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ، تبھی تمہیں کامیابی ہوگی، وگرنہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ یزیدیت کا مشن آمریت کا مشن ہے، مشرف کا مشن آمریت کا مشن ہے، لیکن پھر مجھے کہنے دو یزید نے کوئی مدرسہ بند نہیں کیا تھا، یزید نے کسی مدرسے پہ بم نہیں چلائے تھے، آج تو مدارس پہ بم چلائے جاتے ہیں، آج تو مدارس کے طلباء کو شہید کیا جاتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے ذمہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل نے اور ان کے ماننے والوں نے لیا ہے۔ اس مدرسے میں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن حال۔ کیا لکھا ہے؟ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اونچی بولو، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھاؤ بچوں کو، جتنی مرضی حکومت پابندی لگائے مدارس میں، مدارس بنیں گے، قیامت تک بنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور مدارس میں قرآن پڑھایا جائے گا، امام حسین کی محبت سکھائی جائے گی انشاءاللہ، اور جب تک ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت رہے گی تو یہ پیغام میرے امام علی مقام کا ضرور ذہن میں رکھیے گا، ظلم کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا، ظلم کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک ہاتھ میں رہے گا پرچم حسین کا، کسرے یزیدیت کی دراروں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ذکر حسین کا، وما علیہ الا البلاغ۔ مسلک کی پہچان ایک مخلص عالم دین حضرت علامہ مولانا علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب، آپ نے محسوس کیا عطار کو ضرورت نہیں ہوتی خوشبو کی تعریف کی، خوشبو اپنی خوشبو کی بنا پر خود اپنا سکہ جما لیا کرتی ہے۔ تو حضرت صاحب کا انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب جامع مسجد بہار مدینہ قبولہ شریف میں بھی بیان ہوگا۔ میں سارے دوستوں سے یہ دعوت پیش کرنے کی جسارت کروں گا، حسین کا، وما علیہ الا البلاغ۔